آج شیطان کیا کر دیا معلوم ہے ہم لوگوں کو کیسے گھماتا الگ الگ چیزوں میں. اب نماز پڑھنے والوں کو بھی ایک سوچ آتی کیا نہیں بھائی ہم نماز تو پڑھ لے رہے نا, 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں, رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں الحمدللہ. ہمارے مقابلے میں وہ جو گناہ کرنے والے دیکھو انہوں تو نماز ہی نہیں پڑھتے, انہوں تو خالی کیا ہے صرف جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لیتے, ان سے تو ہم اچھے نا, بس کافی ہے, اتنا تو کافی ہے نا. ٹھیک ہے ہم شرک نہیں کر رہے, انہوں تو شرک کر رہے نا, ہم اتنا تو نہیں کر رہے نا. انہوں سود کھا رہے, ہم سود تو نہیں کھا رہے, بس کافی ہے. یعنی آخرت کے بارے میں ہم یہ سوچتے کہ نہیں بھائی ہمارے لیے بس کافی ہے, اتنا کافی ہے, خالی 5 ٹائم نماز پڑھ لے رہے بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے, ہم تھوڑا بہت باہر نکلے تو پردہ وغیرہ کر لے رہے اتنا کافی ہے. اچھا دنیا کے بارے میں کیا کرتے پھر؟ اگر کسی کو یہ معلوم ہوا کہ دیکھو بھائی ہر مہینہ یہاں کام کرنے سے آپ کو 10,000 تنخواہ ملے گی, دوسری جگہ ایک اور آفر ہے وہاں کام کرنے سے 20,000 تنخواہ ملے گی, انسان کیا سوچتا؟ ارے نہیں بھائی 10,000 میں زندگی گزر رہی نا, میں میری بیوی 2 بچے بس کافی ہے میرے لیے, 20,000 کو کہیں کو جاؤ چھوڑ دیتے؟ کوئی نہیں چھوڑتا. خواہش کرتا ارے 20 مل رہے تو ضرور جائیں گے. 1 گھنٹہ زیادہ ہے کہتے جی کام کرنا, بولے تو کوئی بات نہیں 1 گھنٹے کیا 2 گھنٹے کر لے تو میں محنت کرتا ہوں نا, لیکن مجھے 20,000 چاہیے. اچھا کوئی عورت آج تک یہ بولی ٹھیک ہے جی کتنا شادی میں امیون کی طرف سے 2 تولے ملا تھا اور شوہر کی طرف سے 2 تولے ملا تھا, پورے 4 تولے ہے, بس ہے مرے تک 4 تولے پہ زندگی گزار لوں گا یا گزار لوں گی؟ کوئی عورت ایسا بولتی نہیں. تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوئے سب سے پہلے نہیں اور چاہیے جتنا ارے ہے نا ہے لیکن اور ہونا نا, اچھا دکھتے نا, اور جتنا زیادہ ہے اتنا دل کو تسلی, اتنی دل کو سکون. ہم دنیا کے معاملے میں زیادہ کو چاہتے ہیں. ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی کی خواہش ہوتی, ایک گھر ہے دوسرے گھر کی خواہش ہوتی, 10 تولے ہے تو 20 تولے کی خواہش ہوتی ہے. کیا پھر 10 سورے یاد ہے تو 20 سورے یاد کرنے کی بھی کبھی خواہش ہوئی؟ 5 ٹائم کی نماز ہے تو نہیں ایک نفل نماز زیادہ پڑھیں گے اس کی بھی کبھی خواہش ہوئی؟ جتنا علم ہے, اور کچھ لوگوں کا علم کے بارے میں بھی دیکھیے فخر, اپنے اندر شیطان پتہ نہیں کتنے وسوسے کیسے بھی ڈال دیتا ہو, اب اس کے شکار ہم آسانی سے ہو جاتے. ارے علم تو ہے نا بھائی ہمارے کو, اتنا تو معلوم ہے شرک نہیں کرنا, 5 ٹائم نماز پڑھنا, اتنا تو معلوم ہے. اب بار بار کیا جی اجتماعات میں جانے کا, وہی سننے کا رہتا ہمیشہ, اللہ کی بات یہ ہے رسول کی بات یہ ہے. علم بس کافی ہے ہمارے لیے, اب اس سے زیادہ نہیں ہونا. علم ایک ایسا سمندر ہے, مرتے دم تک آخری سانس تک بھی آپ سیکھتے رہو کمی نہیں ہوگی, کبھی مکمل نہیں ہو سکتی, یاد رکھو. اور جتنا علم سیکھو گے اتنا زیادہ پھر آخرت کے لیے فائدہ, تمہارے بچوں کے لیے فائدہ, پورے خاندان کے لیے فائدہ. یہ سیکھے ہوئے علم سے آپ جتنا زیادہ محنت کرنا چاہتے ہو اتنے لوگوں کا ثواب بھی ہمارے کھاتے میں. تو علم کے تعلق سے بھی ہم بولتے بس کافی ہے جی اتنا تو معلوم ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے نہیں جی زیادہ بھی نہیں معلوم کرنا کہتے, زیادہ معلوم کرے تو بھی پریشانی چ کئی کو معلوم ہونے کے بعد اللہ پوچھتا معلوم ہے نا تیرے کو عمل نہیں کئی کو کرا بول کے پوچھتا کہتے اس لیے زیادہ معلوم کرنا نہیں, جتنا معلوم ہے اتنے پہ عمل کرنا. بس یہ ڈر سے بھی اجتماع میں نہیں جانے والے لوگ آئے ہمارے عورتیں, زیادہ معلوم کرے تو ٹینشن, اس لیے معلوم کرنا کئی کو عمل کرنا کئی کو. معلوم کرتے گئے تو بولنے والے تو بولتے چ رہتے یہ کرو وہ کرو یہ نہ کو کرو وہ نہ کو کرو بولتے, اب وہ معلوم کرنا کہیں کو وہ نہیں کرنا کہیں کو, جتنا ہے اتنا معلوم کر لے کے اتنا عمل کر لیے تو بس ہے نا بول کے یہ سوچ سے بھی علم نہیں سیکھنے والے لوگ ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو دنیا ایک طرف آخرت کو ایک طرف, اگر دونوں چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں گے تو شیطان ہمیں دنیا کی طرف تو بہت زیادہ کھینچتا, لیکن آخرت کے طرف آخرت کی کامیابی کی طرف اگر ہم نیکی کے اعمال کرنے کو سوچیں گے تو شیطان بولتا بس کر بس کر بس کر. تو یاد رکھو قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے انسان جنتی بھی بن سکتا, ایک ہی نیکی کی وجہ سے انسان جہنمی بھی بن سکتا. معلوم ہے نا, اللہ تعالیٰ پورے سوال کر لیا بھائی ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو ایک ترازو میں, ترازو کے ایک طرف, برائیوں کے پلڑے, برائیوں کو سب ایک پلڑے میں رکھ دیا ترازو کے, حساب کتاب شروع, وزن کر لیے, ایک نیکی کم پڑ گئی, صرف ایک نیکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا, اب وہ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے. اب بھاگو باپ کے پاس, اب جاؤ شوہر کے پاس, بیوی کے پاس, بچوں کے پاس, کس کس کے پاس جاؤ گے؟ کوئی نہیں دیتا.
کوئی نہیں دیتا. یاد رکھو, ایک نیکی مانگنے کے لیے نکلو, قیامت کے دن کوئی دینے والا نہیں ہے. لیکن آج موقع ہے, وہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو دنیا میں محنت کرو نا. محنت بھی وہ کون سی بڑی محنت ہے, چھوٹے چھوٹے اعمال, وقت کا صحیح استعمال کرو. الحمدللہ اسی وقت کو جتنا ٹی وی دیکھنے کے لیے لگائے اتنا اگر ذکر کرنے کے لیے لگاؤ. چلتے پھرتے, کھانا بناتے بناتے زبان کو تر رکھو, صرف سبحان اللہ الحمدللہ بولنے میں کتنی زیادہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, رشتہ داروں سے بات کرنا ہے کرو, کرتے کرتے پوری باتیں ہونے کے بعد ایک آیت سنا دو ان کو, ایک آیت کا ترجمہ سناؤ, ایک حدیث سنا دو, ایک دعا سنا دو, کم از کم دعا سکھاؤ. اجی آپ کو معلوم ہے ایک دعا میں سکھاؤں گی, دعا ایسے بول کے دیکھنا. تھوڑا اپنی سوچ کو بدلو, تھوڑا دماغ اپنی سوچ کو بدلیں گے نا, کئی نیکیاں الحمدللہ بغیر محنت کے ہم ہمارے اعمال میں بڑھا سکتے ہیں. روزانہ بات کرنا ہے. کسی کو شادی ہو گئی سو بیٹی ہے سسرال میں چلے گئی, بیٹی سے بات کرنا ہے, بیٹی ہے ماں سے بات کرنا ہے, ننند بھابھی ایک دوسرے سے بات کر رہے, بڑی بہن چھوٹی بہن ایک دوسرے سے بات کر رہے, روزانہ بات کر رہے. دوپہر میں سب کو ٹائم ہے تو سب فون لگا کے بات کر رہے. آج کے بعد یہ کرو, ٹھیک ہے, پوری باتیں کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک حدیث سنائیں گے, ایک آیت سنائیں گے, ایک دعا سکھائیں گے. یا نہیں تو ٹھیک ہے جی, پورے باتیں کر لیے نا. میں کل جو دعا سکھائی تھی بولی تھی وہ سیکھے کہ نہیں سیکھے. سوچ بدلو اپنی. اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کی پوری کتابیں یہ ہزاروں روپے لگا کے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ خریدنا ہے خریدو, بہت اچھی بات ہے, لیکن بیٹھے بیٹھے موبائل میں ایک ایپ اسلام 360 کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. بول دو تمہارے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہے, میرے پاس بھی ہے, چلو اس میں یہ حدیث ہے, نکالو, میں حدیث نمبر بولوں گی, آپ وہ حدیث یاد کرنا. کل ایک آیت تم بھی یاد کرو, میں بھی یاد کروں گا. چلو روزانہ چھوٹی چھوٹی آیتیں, چھوٹی چھوٹی حدیثیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں, اگر اس طرح ہم کریں گے تو کتنا اچھا ہو.